اور مقصد کیا ہے، کیوں اس کو نازل کیا ہم نے؟ آگے فوراً ہی فرمایا لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِ، تاکہ اس کی آیتوں میں لوگ غور و فکر کریں، اس کی تہوں میں، اس کے اندرون میں جا کر اس سے جو موتی نکال سکتے ہیں علم کے، عمل کے، ان سب کو نکال کر اپنی اصلاح احوال کریں۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس لیے نازل کیا ہے ہم نے نبی اس کتاب کو تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ مفسر تھانوی، محمد تھانوی، حضرت حکیم الامت، مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ نے فرمایا کہ آج تدبر نہ رہا، اسی لیے تو تذکر بھی نہ رہا۔ لوگ غور و فکر نہیں کر رہے ہیں قرآن مجید میں، تو نصیحتیں بھی حاصل نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ سرچشمہ تھا، لیکن لوگوں نے قرآن مجید کو تقریباً چھوڑ دیا ہے، تقریباً چھوڑ دیا۔ میں خود غور کروں اپنے بارے میں، آپ غور کریں اپنے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں۔ آج نیٹ اور انٹرنیٹ کی مشغولیت نے لوگوں کو اتنا مصروف ترین بنا دیا ہے کہ اب ان کے پاس 20 منٹ 40 منٹ کا تو موقع ہے نیٹ چلانے کا، مگر قرآن مجید پڑھنے کا بالکل موقع نہیں۔ العیاذ باللہ، ثم العیاذ باللہ۔ افسوس، صد افسوس، کل قیامت میں روز محشر میں جب اللہ کی عدالت ہوگی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوگی تو یہ بات آ کے رہے گی وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے میرے پروردگار، میری قوم نے، اس قوم نے اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید کو چھوڑے رکھا تھا، نسیاں بنا دیا تھا۔ کتنے ہیں ہم میں سے جو قرآن مجید کی پابندی سے تلاوت کرتے ہیں؟ ذرا سوچیے تو صحیح۔ جبکہ سال میں قرآن مجید کو 2 بار پورا کرنا یہ اس کا حق ہے، ہم تو یہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں، عشق کے درجے کی محبت قرآن سے ہونی چاہیے، قرآن کا ہم سب کو عاشق بننا چاہیے۔ جو کوئی قرآن کا عاشق بنا، اللہ نے اس کی دنیا بھی بنائی، اس کی آخرت بھی چمکائی۔ اللہ اللہ کتنے عاشق تھے حافظ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ اسلامیہ قرآنیہ سمرا کے بانی مبانی، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ کس کثرت سے وہ قرآن مجید پڑھتے ہوں گے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ پورا قرآن مجید ایسا یاد ہو گیا کہ بھولنا بھول گئے۔ الحمد شریف کی طرح یاد، مکمل قرآن مجید، اعوذ باللہ و بسم اللہ کی طرح مکمل قرآن مجید یاد۔ اور اس کا نفع کیا ملا؟ بوڑھی گنڈک ندی کے قریب میں حضرت کی قبر تھی، جب وہ کٹاؤ کا سلسلہ شروع ہوا اور اپنے ناتی اور نواسے کے خواب میں آئے حضرت حافظ خلیل الرحمن رحمہ اللہ کے، تو ان کو وہاں سے تقریباً 30-35 سال کے بعد نکال کے مدرسے کے احاطے میں دوبارہ دفن کیا گیا۔ یہ قرآن مجید کی ہی تو برکت تھی دوستو، کیا قرآن مجید سے والہانہ زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ ابھی جو میں تقریر کر رہا ہوں آپ سب سن رہے ہیں، اس وقت بھی وہ بندے خدا دھس رہا ہے۔ تو اگر کسی پر خدا کا قہر اتر جائے اور وہ زمین میں دھستا رہے، تو اگر کسی پر خدا کی مہربانی اور لطف متوجہ ہو جائے تو وہ ہمیشہ اگر قرآن مجید پڑھتا رہے تو یہ کیا مشکل ہے؟ اس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب یہ ارادہ کریں، تہیہ کریں کہ قرآن مجید سے عشق کریں گے، قرآن مجید سے شفایابی حاصل کریں گے، اپنے دل کو سکون اسی قرآن سے ملے گا۔ اور جو بھی پریشان ہے یقین کیجئے کہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کا غم نہ صرف کم ہوتا ہے بلکہ ختم ہوتا ہے۔ اسی لیے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کی تلاوت کیا کیجئے جس کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو،
خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحمت کی بارش برسائی جائے۔ تو جب غور سے سننے کا یہ صلہ ملتا ہے تو خود پڑھنے کا کیا کچھ صلہ ملے گا؟ بندہ کہ اللہ کی رحمت برسے گی۔ اور یہاں قرآن پڑھا ہی نہیں جا رہا ہے۔ جس جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے، وہ شوق ابھی میرے اندر پیدا نہیں ہوا ہے۔ اس لیے یہ ساری پریشانیاں ہیں، بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں دوستو۔ اور سنیے آج میڈیکل اسٹور میں دوائیاں ملتی ہیں، شفا اللہ دیتے ہیں۔ وہ جو چاہے تو دوا کے بنا ہی شفا دے، اور نہ چاہے تو دوا سے بھی شفا نہ ملے۔ کوئی دکان آج تک شفا کی آپ کو نہیں ملے گی۔ سب لوگ تو پھر وہاں ہی بھیڑ لگانے لگیں گے کہ اب ہم کو دوا کی کیا ضرورت ہے، ڈائریکٹ شفا مل رہی ہے فلاں دکان میں۔ لیکن ابھی تک کوئی ایسی دکان نہیں کھلی۔ اور مان جائیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو دوا نہیں شفا بتایا، شفا، جی ہاں شفا قرار دیا۔ قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ یہ قرآن اہل ایمان کے لیے سراسر ہدایت ہے، سراسر شفا یابی کا ذریعہ ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ تو جو شفا ہے، علیکم بالشفاءین، دو شفا کو لازم پکڑنے کی ہدایت دی گئی ہے، ایک شہد اور ایک قرآن مجید کی تلاوت۔ آئیے ہم سب عہد مستحکم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مسلسل